نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي مقام آخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي مقام آخر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وفي مقام آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ العظیم۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں وہ تمام آیات تہجد کی نماز کے متعلق ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دوسری چیز تہجد کسے کہتے ہیں اور تہجد کی نماز میں افضل کتنی رکعات ہیں اور کون سے وقت ادا کی جائے؟ نماز تہجد کی کتنی رکعات ہیں اور تہجد کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ اور جب تہجد کے اٹھے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ تمام تفاصیل، تمام چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں گی۔ سب سے پہلی چیز، نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہی ہوں یا پھر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے: نویت ان اصلی رکعتی صلاۃ التہجد سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پھر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ دوسری چیز، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ باقی عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق ہونے سے پہلے کسی بھی وقت تہجد کی نماز پڑھنے سے تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نیز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے، البتہ رات کے آخری پہر میں پڑھنا۔ مفتی اعظم محمد شفیع رحمۃ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں، لفظ تہجد ہجوج سے مشتق ہے اور یہ لفظ 2 متضاد معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں اور جاگنے، بیدار ہونے کے بھی۔ اسی رات کی نماز کو اصطلاحی شرع میں نماز تہجد کہا جاتا ہے اور عموماً اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں ہے مفہوم اس آیت کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ کا اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو۔ اور یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر صادق آتا ہے، اسی طرح شروع ہی میں نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق ہے۔ اس لیے نماز تہجد کے لیے پہلے نیند ہونے کی شرط قرآن کا مدلول نہیں ہے۔ پھر بعض روایات حدیث سے بھی تہجد کے اسی معنی
عام معنی پر استدلال کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد ہر اس نماز پر صادق ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل کی وجہ سے اس کو کچھ نیند کے بعد محمول کیا جائے گا۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں ہے، اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں، لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے، تو اس لیے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔ تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور ممکن ہو تو قدر طویل تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی جائے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعتی 1 سلام کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے، اور 1 رکعت الگ سے ادا کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض روایات میں 1 رکعت الگ ادا کرنے کی ممانعت منقول ہے۔ تو اس حوالے سے امام نسائی رحمۃ اللہ نے سنن نسائی میں سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت درج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور تینوں رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ اسی پر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر حضرات کا یہی عمل رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تہجد الگ نماز ہے اور وتر الگ نماز ہے۔ تہجد کی رکعتوں کی تعداد جفت ہے، اور وتر کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے، یعنی 3 ہے۔ وتر کی نماز جس وقت بھی پڑھی جائے، چاہے عشاء کے ساتھ یا تہجد کے وقت میں، دونوں صورتوں میں 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی۔ تہجد کے ساتھ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ روایات میں نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات تک وارد ہوئی ہے، البتہ اکثر و بیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 8 رکعات تھی۔ اسی وجہ سے فقہائے حنفیہ نے فرمایا ہے کہ تہجد میں افضل رکعت 8 رکعات ہے۔ وصلاۃ اللیل واقلھا، تہجد کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نفل نماز کا ہے۔ جیسے کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا الگ سے شریعت میں کوئی بھی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، البتہ تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، اور تہجد کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، اور ممکن ہو تو قدر طویل تلاوت کی جائے۔ اور جب تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا الہ الا انت ولا الہ غیر۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم کرنے رکھنے والا ہے،
تیرے لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا روشن رکھنے والا ہے۔ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا بادشاہ ہے۔ تیرے لیے ہیں تمام تعریفیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ حق ہے، سب نبی حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیری اطاعت کے لیے سر جھکایا، اور میں تجھ پر ایمان لائی، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں تیری طرف رجوع ہوئی، اور تیری قوت سے میں نے جھگڑا کیا، اور تجھ کو ہی میں نے حاکم بنایا۔ سو تو بخش دے جو میرے اگلے پچھلے گناہ ہیں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر یا ظاہراً کیے ہیں، اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور معبود صرف تو ہی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس طرح کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیات تلاوت کر کے اس کی وضاحت کی ہے، اور مختلف قسم کی ترغیبات بھی احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز ادا کرو، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے، اور غریب لوگوں کو کھانا کھلائے، اور ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیوں کہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالی کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو دیکھیں، پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد، مرد عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی تھی، اور لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنی محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جب سے نئی ایجادات ٹی وی، وی سی آر، ڈش، انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طور سے چھٹ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر
مستقل اس پر عمل پیرا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامی الامشین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.